اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، یا قوم اے میری قوم، انکم یقیناً تم نے ظلم کیا انفسکم اپنے نفسوں پر، باتخاذکم بسبب تمہارے بنانے العجل بچھڑے کو، معبود بسبب تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کے، فتوبو پس تم رجوع کرو الی کی طرف بارئکم اپنے خالق، فقتلوا پس تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ قتل خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند پاس بارئکم تمہارے خالق، فتاب پس وہ توبہ قبول کرے گا علیکم تم پر، انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم یقیناً تم نے ظلم کیا ہے اپنے بچھڑے کو معبود بنانے کے ساتھ۔ یہ بچھڑے کو معبود بنانے کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت طور پہاڑ کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو شروع میں اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے بلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا اضافہ کیا تو 40 دن ہو گئے۔ مقرر وقت پر موسیٰ علیہ السلام جب نہ پہنچے تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ نہ جانے کہاں پر گم ہو گیا اور پتہ نہیں کیوں نہیں آیا واپس ابھی تک۔ تو اتنے میں جو سامری تھا اس نے پیچھے بچھڑا بنایا، بچھڑے کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا، مختصر اس کا یہی ہے کہ اس نے زیورات پکڑے اور ان زیورات کے ساتھ اس نے اس کو پگھلایا، اور اللہ کی جس طرح مرضی تھی اس طرح وہ ایک بچھڑا سا بنا، اور اس کے جسم سے ہوا داخل ہوتی اور اس کے منہ کی جانب سے پشت سے اس کے داخل ہوتی، منہ سے نکلتی تو جس سے کوئی آواز سی پیدا ہوتی، تو وہ اس نے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارا معبود ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا بھی معبود ہے، موسیٰ کا بھی معبود ہے، تو موسیٰ تو بھول گیا، یہ اصل میں موسیٰ کا بھی معبود یہ بچڑا ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ پر خبر دے دی کہ موسیٰ پیچھے سے تیری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں اٹھا کر واپس آئے، جس وقت خبر سنی تو اس وقت تو غصہ آیا، لیکن غصہ اتنا نہ آیا جتنا دیکھنے کے بعد آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم کو دیکھا کہ وہ 2 حصوں میں بٹ چکی ہے، ایک وہ تھی کہ جو بچھڑے کی عبادت کرتی تھی، اور ایک وہ تھی کہ جو ہارون کے ساتھ تھی، وہ اس کام کے لیے بالکل اس کام کے ساتھ نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور تختیاں زمین پر پھینکیں اور وہ ٹوٹی بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بھی سختی کے ساتھ پیش آئے، اور اس کے بعد پھر سامری کے ساتھ جو معاملہ کیا، تو لیس الخبر کالمعاینہ، سنی ہوئی بات جو ہوتی ہے نا وہ آنکھوں دیکھے حال سے مختلف ہوتی ہے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بات سنی تو اس وقت جو غصہ آیا تھا وہ اتنا نہیں تھا، لیکن جس وقت آنکھوں سے دیکھا تو کیفیت کچھ اور تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے ظلم کیا۔ ظلم کیا کیا؟ کہ تم نے بچھڑے کو باتخاذکم العجل، یہاں پر اتخذ یتخذ اس کے 2 مفعول ہوتے ہیں، دوسرا مفعول یہاں پر محذوف ہے، باتخاذکم العجل الہا، بچھڑے کو الہ بنانے کے سبب، یہ بات سببیت کا معنی دے رہی ہے، اس کے سبب تم نے ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ رجوع کرنے کے لیے فقتلوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ بنی اسرائیل کے اندر شرک کی سزا اللہ تعالیٰ نے قتل رکھی تھی،
ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اس امت کے اندر شرک کی سزا قتل نہیں ہے. اگر کسی نے شرک کیا تو وہ توبہ کر لے، اللہ اسے معاف کر دے گا. تو یہ شرک کی سزا تھی بنی اسرائیل کے اندر. تم اپنے نفسوں کو قتل کرو. قتل کرنے کی کیفیت جو آتی ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے، ویسے کئی طرح کی روایات ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ جو معتمد معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے وہ بیٹھ جائیں گے زمین پر، اور جنہوں نے عبادت نہیں کی بچڑے کی وہ تلوار وغیرہ پکڑ کے ان کی گردنیں اتاریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بادل کر دیے، اندھیرا کر دیا. عبادت کرنے والے بیٹھ گئے، عبادت نہ کرنے والوں نے تلواریں پکڑ لیں، اوپر سے اندھیرا آ گیا. اب کوئی پتہ نہیں میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے کہ کون ہے. بس گردنیں اتارتے رہے، قتل ہوتا رہا بنی اسرائیل کے اندر. تفسیری روایات کے اندر تو بہت لکھا ہے کہ 70,000 تک قتل ہو گیا. البتہ یہ اللہ بہتر جانتا کتنا ہوا. تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اگر آج آپ نے بنی اسرائیل کے لیے دعا نہ کی تو بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ قبول کی. موسیٰ علیہ السلام اس قتل پر بہت رنجیدہ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو، جو قتل ہوئے میں ان کو شہادت کے درجے پر فائز کر دوں گا، اور جو قتل نہیں ہوئے یعنی جنہوں نے جو بچ گئے ان کے لیے میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی بھی دی گئی. بہرحال یہ کہا گیا کہ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اپنے نفسوں کو قتل کرو. اس میں اس چیز کی بھی طرف اشارہ ہے کہ خالی توبہ سے جرم معاف نہیں ہوتا، بعض دفعہ توبہ کے ساتھ ساتھ انسان کو حد اور سزا بھی لگتی ہے، اور اگر توبہ نہ کی جائے تو خالی حد لگنے سے بھی جرم معاف نہیں ہوتا. یہ مسئلہ تقریباً حدیث کی کتابوں کے اندر یا دیگر نصوص کے اندر یہ مسئلہ واضح ہے. بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حد لگنے سے جرم معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہ کی جائے. یعنی کہ حد لگنے سے دنیا کے اندر جو ہے وہ سزا اس کی پوری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ اسی طرح رہتا ہے. تو توبہ اللہ کے ہاں معافی کے لیے اور حد دنیا کے اندر معافی کے لیے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ قتل جو ہے نا جو تمہیں ابھی بڑا دشوار اور مشکل لگتا ہے یہ تمہارے رب کے ہاں بہتر ہے. تم اگر اس قتل کا اہتمام کرتے ہو تو تمہیں رب کے ہاں آخرت کے عذاب اور سزا سے نجات ملے گی. فتاب علیکم، پس وہ پھر تمہاری توبہ قبول کرے گا. قانون یہ ہے کہ جب تک جرم مخفی ہو اور بندہ اس کی اسی وقت اللہ سے چھپ کر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن جب جرم پھیل جائے اور عدالت تک آ جائے تو اس صورت کے اندر اس جرم کی معافی سزا کے ساتھ ہی ہوگی، سزا کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا تم توبہ کرو اللہ کی طرف، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے، لک تیرے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ کو جہرا، واضح، ہم اللہ تعالیٰ کو واضح دیکھ لیں. فأخذتکم، پس پکڑ لیا تم کو، الصاعقۃ، چیخ نے، موت نے، وانتم، اس حال میں کہ تم تنظرون، دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ مفسرین نے دو طریقوں سے بیان کیا. ایک طریقے سے اس کا تعلق بنتا ہے پہلے واقعے کے ساتھ، دوسرے طریقے سے اس کا تعلق بنتا ہے علیحدہ. پہلے سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جس وقت یہ قتل ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 بندے چنے اور ان سے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ چلو، طور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ سے جا کے معافی مانگو. یہ قوم کے چنیدہ لوگ تھے، معتمد لوگ تھے. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے آئے، اللہ تعالیٰ کے پاس طور پہاڑ پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام شروع کی.
انہیں کچھ چیزوں کا حکم دے رہے تھے، کچھ چیزوں سے روک رہے تھے، اور بادل اس وقت طور پر موسیٰ علیہ السلام کو بادل ڈھانپ لیتے تھے، اور یہ جو بنی اسرائیل کے افراد تھے یہ قریب ہو کر ساری بات سن رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اور یہ اس چیز سے روکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر غصہ آیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ یہ موت کس طرح آئی؟ تفاسیر کے اندر تو یہ لکھا کہ آسمان سے بجلی آئی، اور بعض کہتے ہیں زلزلہ، اور بعض کہتے ہیں ممکن ہے دونوں ہوئے۔ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ صاعقہ کا لفظ چیخ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو ہے کڑک اور موت اور ان معنی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کو آ کر کڑک نے آن پکڑا، اللہ کی طرف سے جو آفت تھی اس نے آن پکڑا، ان کو پکڑنے سے مراد ہے ان کو موت آ گئی۔ انتم تنظرون، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، دیکھنے سے مراد ہے کہ یہ آمنے سامنے ایک دوسرے کو مرتا دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے ایک گرتا پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مرے۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان کی۔ دوسرا معنی اس کا یہ مفسرین نے بیان کیا کہ نہیں، یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر گئے تو جا کر بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میرے اوپر نازل کی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم کیسے مان لیں یہ اللہ نے اتاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کہتے نہیں، ہمیں اللہ دکھا، اللہ ہمیں کہے، اللہ تیرے سے بات کرتا ہے ہمارے سے کیوں نہیں کرتا، ہمیں کہے نا اللہ کہ یہ واقعی یہ کتاب میں نے اتاری ہے، پھر ہم تیری اس بات کو مانیں گے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو موت دی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم پر معاف کیا اور ان کو دوبارہ زندگی دی۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بے ہوش ہوئے تھے، بے ہوش نہیں، یہ موت ہے، واضح موت ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ یہ تمہیں موت آئی تھی، واضح طور پر اللہ نے موت کا ذکر کیا۔ لعلکم تشکرون، یہ تمہیں مرنے کے بعد ہم نے اٹھایا بھی کیوں تھا؟ تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے تمہیں دوبارہ ایک دفعہ زندگی میں موقع دیا اپنی عبادت کرنے کا۔ تو پہلے والا جو معنی ہے وہ زیادہ مفسرین نے بیان کیا ہے، دوسرا بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ تو اس میں بھی ایک اور جو ہے وہ ایک بنی اسرائیل کے اوپر کی جانے والی نعمت اور احسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دیکھنے کا مطالبہ کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرط محبت میں بطور محبت یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، مطالبہ کیا تھا کہ اللہ مجھے دکھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا یہ بطور شرط تھا کہ موسیٰ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں دکھاتا۔ تو گویا انہوں نے ایمان لانے کے لیے اس چیز کو بطور شرط پیش کیا تھا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ بطور شرط نہیں تھا۔ دونوں صورتوں کے اندر فرق ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ ایک اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر جس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا، ہم نے سایہ کر دیا علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، ہم نے بادلوں کا تم پر سایہ کیا۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی۔ بنی اسرائیل جس وقت میدان تی کے اندر چلے گئے تو وہاں پر نہ کوئی عمارت تھی، نہ وہاں پر کوئی زیادہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کے سائے میں یہ رہ سکتے، تو گرمی ہی گرمی، دھوپ ہی دھوپ، کیونکہ بنی اسرائیل تو وہاں سے نکلے تھے
جان بچانے کے لیے انہیں کیا پتہ تھا کہ آگے کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی اور کیا کیا. یہ نہ کوئی خیموں کے سامان لے کر آئے تھے اور نہ کوئی گرمیوں سے بچنے کے لیے کوئی سروں پر دھوپ چادریں اور نہ کوئی چھتریاں، نہ کوئی ایسی چیز ان کے پاس نہیں تھی. جب یہ آئے تھے تو اس میدان کے اندر یہ خالی تھے، کچھ نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ کی کہ ان کے اوپر بادل کر دیے. یہ بادل کیسے تھے؟ یہ بادل ایسے نہیں تھے کہ جو اندھیرا کر دیں اور روشنی کم کر دیں. اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہ بادل سفید رنگ کے بادل تھے، اور بعض مفسرین نے، ابن کثیر نے یہ اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ یہ بادل وہی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن آئے گا. اللہ بہتر جانتا ہے اس بات کو، لیکن تقریباً اکثر مفسرین نے کہا کہ ان بادلوں سے مراد یہ بادل نہیں ہے بلکہ سفید رنگ کے بادل جو انتہائی خوبصورت، اور ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سورج کی تپش اور اس کی حرارت کو روکنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہر وقت وہ ان کے اوپر سایہ فگن رہتے، یہ جدھر جاتے آگے ان کو بادل ملتا. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت تھی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اب بادل بھی ہو گئے، ان کو اب کھانے پینے کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کے اوپر من اور سلوہ اتارا. من کیا ہے؟ من کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ برف کی مانند آسمان سے گرتی تھی اور طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک یہ گرتی تھی. تو یہ کیا کرتے؟ صبح کے وقت یہ اٹھتے اور جا کر برف کی مانند ہوتی تھی، جس طرح برف گرتی ہے نا، برف باری ہوتی ہے جس طرح ان برفانی علاقوں میں ہوتی ہے، بارش کی طرح برف گرتی ہے، تو اس طرح گرتی تھی یہ. تو وہ جا کر اس کو لے لیتے اور اس کو استعمال کرتے. دوسرا قول یہ ہے کہ من اس سے مراد شبنم ہے، ایک مخصوص قسم کی، یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے پودوں پر جو ادھر تھے ان کے اوپر یہ گرتی تھی اور شبنم کے طرح ہوتی تھی، انتہائی گاڑی، انتہائی سفید اور انتہائی میٹھی. تو یہ گوند نما ہوتی تھی، تو اس کو وہ کھاتے بھی تھے اور پانی میں ملا بھی لیتے تھے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ لذیذ قسم کا مشروب تھا، یہ لذیذ قسم کا مشروب تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ روٹی نما چیز تھی ایک. واللہ عالم، اس کئی اقوال ہیں اس کے بارے میں. اس میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا جو خلاصہ لکھا وہ بڑی پیاری بات لکھی. وہ کہتے ہیں الغرض یہ آسمان سے اترنے والی ایک ایسی چیز تھی، ایسا پاؤڈر تھا کہ جس کو یہ سوکھا بھی کھاتے تھے، جو انتہائی میٹھا اور لذیذ تھا. اس کو پانی میں ملاتے تو وہ مشروب بن جاتا، اور اس کو دیگر چیزوں کے ساتھ ملا کر بھی استعمال کرتے، یعنی اس کے استعمال کے کئی طریقے تھے ان کے پاس. تو بہرحال یہ اترنے والی، آسمان سے اترنے والی ایک میٹھی چیز تھی، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تھی ان کے اوپر. ویسے من عام طور پر اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو انسان کو بغیر محنت اور مشقت کے حاصل ہوتا ہے. جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القمأۃ من المن. قمأ کھمبی جو ہے نا، کھمبی جو خود زمین سے نکلتی ہے، یہ من میں سے ہے. یعنی کہ من سے ہونے سے مراد اس کا معنی یہاں پر یہی بنتا ہے کہ اس میں انسان کو کسی قسم کی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑتی. لہذا وہ کھانا جو بغیر محنت اور مشقت کے دستیاب ہو جائے اس کے لیے من کا لفظ بولا جاتا ہے، من. والسلوہ، اور سلوہ. سلوہ ایک نمکین چیز ہے. یہ جمہور تقریباً اکثر مفسرین نے لکھا کہ یہ ایک پرندہ ہے جو بٹیر نما ہے، سلوہ. تو بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہمیں کوئی ایسا میٹھے سے کھا کھا کر ہم جو ہے وہ اکتا چکے ہیں، کوئی نمکین چیز بھی ہمارے لیے اللہ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ نے پرندے کا گوشت ان کو دیا. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ گوشت اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب اس لیے کیا، اس کو سومانی کہتے ہیں، سومانی. اس کا گوشت اللہ تعالیٰ نے انتخاب ان کے لیے اس لیے کیا، کہتے ہیں کہ یہ بڑا، اس کا گوشت بڑا ملائم اور بڑا نازک ہوتا ہے، حتیٰ کہ دل کو نرم کرتا ہے. جس طرح بعض غذائیں ہوتی ہیں نا مخصوص جسم کے حصوں کو بڑا فائدہ پہنچاتی ہیں، کہتے ہیں اس کا گوشت دل کی نرمی کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. یہ اتنا نازک پرندہ ہوتا ہے کہ یہ سردی نہیں برداشت کر سکتا.
اور بھی اس کے بارے میں بہت ساری ایسی چیزیں لکھی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نعمت کی، پرندے آتے یہ آسانی سے ان کو پکڑ لیتے اور اس کو کھاتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا تھا، من اور سلوہ۔ اور یہ بھی لکھا ہوا کہ جس وقت اگر ان میں سے کوئی بندہ اگلے دن کے لیے ذخیرہ کرنا چاہتا تو وہ خراب ہو جاتا، پھر وہ صحیح نہ رہتا۔ البتہ ہفتے کے دن چونکہ ان کا عبادت کا دن ہوتا تھا تو جمعے کے دن اتنا کھانا آتا تھا کہ جو ان کے ہفتے کے دن کے لیے بھی ان کو سٹور کرنے کی اجازت ہوتی تھی، وہ خراب نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہفتے کا دن سارا ان کا عبادت کا ہوتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا من اور عام طور پر ہم جب من اور سلوہ کا تذکرہ سنتے ہیں نا تو ہم بڑا تعجب کرتے ہیں کہ یا اللہ کتنی بڑی تیری نعمت تھی کہ آسمان سے ان کو بیٹھے بٹھائے سب کچھ ملتا تھا۔ لیکن اصل بات یہ ہے ہمارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں نا یہ کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک رنگ کا پانی، ایک طرح کا پانی وہ مختلف قسم کی فصلوں کو دیا جاتا ہے، اور ان فصلوں سے جو اناج نکلتا ہے ہر ایک کا ذائقہ، اس کی تاثیر، اس کی لذت اور اس کا حجم اور اس کی رنگت ہر اعتبار سے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ حالانکہ پانی ایک قسم کا پانی دیا جا رہا ہے، کبھی سوچا ہم نے اس کے اوپر کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ اگر یہ نعمت ہمارے اوپر نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پہلی قوموں پر کی ہوتی تو ہم اس پر بڑا تعجب کرتے ہیں، ہم کہتے واہ یار کیسی عجیب نعمت تھی کہ ایک ہی طرح کا پانی ساری فصلوں کو دیا جاتا، اس کسی سے کچھ بن رہا، کسی سے کچھ بن رہا، کسی سے کچھ۔ تو ہمارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ چھوٹی نہیں ہیں، بہت نعمتیں ہمارے اوپر، اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا جو من سلوہ سے کئی گنا بڑی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہمارے اوپر جو اللہ نے تخفیف کر دی، جو نرمیاں کر دیں، بنی اسرائیل پر من اور سلوہ تو تھا لیکن ان کے دین کے اندر ان کے معاملات میں سخت احکامات بھی تھے، ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت کی وجہ سے۔ ہمارے اوپر ہمارے رب کے اتنے احسانات ہیں، اتنے نرم احکام رب نے ہمیں دیے کہ من سلوہ کیا ہے اس کے آگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں کی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہاں سے اہل علم نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت سے سخت لمحات گزارے، مشکل سے مشکل وقت گزارا، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں مطالبے نہیں کیے کہ اے نبی ایسا معجزہ لے کر آؤ، ایسا کرو ہمارے لیے، ایسا کرو۔ اکا دکا مقامات پر ہوا لیکن صحابہ کرام نے ایسے نہیں کیا۔ جبکہ بنی اسرائیل کو دیکھیں، انہوں نے اپنے نبی سے بڑے ہی معجزات کے مطالبے کیے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دی۔ طیب کسے کہتے ہیں؟ طیبات۔ طیب کا لفظ یہ حلال کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا طیب کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جو آپ کے بدن کے لیے فائدہ مند ہو، لذیذ ہو، مفید ہو، کیونکہ بعض چیزیں ہوتی حلال ہیں لیکن بدن کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر طیبات کے اندر ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے جو آپ کے بدن کے لیے انفع، آپ کے بدن کے لیے نفع مند ہو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی، یہ ہماری نعمتیں تھی تم پر۔ وما ظلمونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ یعنی دیکھو اب ذرا سنیں، اللہ نے ان کو رہنے کے لیے میدان تیہ دیا، وہاں پر ان کو دھوپ لگی اللہ نے بادل کر دی ہے، ان کے اوپر بھوک کی مشکل آئی اللہ نے من سلوہ اتار دیا، ان کو پیاس لگی اللہ نے وہاں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اور مفسرین سدی وغیرہ لکھتے ہیں کہ ان کے لباس، ان کے کپڑے، اور ایسا قول ابن عباس سے بھی منقول ہے، ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ واقعتاً یہ بات اگر سوچی جائے تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جب کچھ نہیں ہے تو دھونے کے لیے اتنی مشکلات ان کے لیے کیسے ہو سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوتے تھے، اور اس سے بڑھ کر جو اہل علم نے لکھا ہے نا مفسرین نے، کہ ان کے کپڑے ان کے جسموں کے مطابق بڑھتے رہتے تھے، جیسے جیسے جسامت بڑھتی تھی کپڑے بھی بڑھتے رہتے تھے، کیونکہ وہاں پر کپڑے بنانے کے لیے، بننے کے لیے، ان چیزوں کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ اللہ کی ممکن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نعمت ہو، لیکن اس کا ذکر تفاسیر کی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، لیکن تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ ممکن ہے یہ بات انہوں نے بنی اسرائیلی روایات سے لی ہو، اور بنی اسرائیلی روایات کے بارے میں قانون یہ ہے، اس کی تصدیق اور تکذیب نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال
یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لباس یہ کہاں سے لیتے تھے؟ بچے پیدا ہوتے تھے، ان کے لباس کا کیا کرتے تھے؟ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ان کے لباس کو ہی بڑے ہوئے لباس سے چھوٹا سا ٹکڑا اس کے لیے بھی کاٹ کے لباس بناتے ہوں۔ بہرحال یہ اللہ کی نعمتیں ان کے اوپر بہت زیادہ تھیں۔ انہوں نے اللہ نے ان کو من سلوا دیا، سایہ دیا، پانی دیا، رہائش دی۔ مقصد یہ تھا کہ تم صرف میری عبادت کرو، تمہارا اور کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی ساری نعمتیں کھا کر اللہ کی ناشکری کی طرف اتر آئے۔ وہ جس طرح شاعر کہتا ہے نا، ان الشباب والفراغ والجدہ مفسدۃ للمرء ای مفسدہ۔ انسان کے پاس جب تین چیزوں میں سے تین چیزیں جمع ہوتی ہیں نا، جوانی بھی ہو اور فراغت بھی ہو، فرصت وقت بھی ہو، اور اس کے پاس پیسہ بھی ہو، مالداری بھی ہو، تو یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں نا تو انسان کو کسی نہ کسی خرابی میں ضرور مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو صحت دی، من سلوا کھاتے، طاقتور غذائیں کھاتے، اور عبادت کی طرف جب انہوں نے اپنے آپ کو مشغول نہیں کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ظلم پر اتر آئے، نافرمانیوں پر اتر آئے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی یہ جو ہماری نافرمانیاں کی، ہمارا انہوں نے کیا بگاڑ دیا؟ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے ہی نفسوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں اس شہر میں جانا ہے جو ہمارے باپ کی میراث تھی، ہمارے والد وہاں پر تھے، یعقوب علیہ السلام، یعنی یہ شہر میں ہمیں واپس لے کر چلو۔ اس شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ تین اقوال ہیں مفسرین کے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بیت المقدس ہے، دوسرا قول یہ ہے یہ اریحہ، تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مصر ہی ہے، وہی فرعون والا، لیکن درست قول جو ہے وہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، قریہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں چند لوگ جمع ہو کر رہتے ہوں، قریہ، تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگے سے حیل و حجت کی اور بہانے کیے۔ انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جائے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں کریں گے، تم دونوں لڑائی کرو، جب تم لڑائی کر کے فتح کر لو شہر تو ہمیں آواز دینا، ہم آ جائیں گے۔ یہ انہوں نے ایک بے ادبی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، غصہ آیا، تو انہوں نے کہا اے اللہ میرے اور فاسق اور ظالم قوم کے درمیان جدائی ڈال دے۔ چنانچہ ان کو یہ سزا ملی کہ 40 سال تک پھر ان کے لیے میدان تی کے اندر ان کو رکھا گیا۔ تاہ یتیہ تیہن و تیہن، یہ لفظ ان کے لیے بولا ہی اس میدان کے لیے جاتا ہے کہ جس میں حیران و ششدر تھے۔ حیران کا مطلب یعنی میدان تی، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گھومتے سارا دن، ان کو رستہ ہی نہ ملتا اس میدان سے نکلنے کا، سارا دن گھوم پھر کے پھر اسی جگہ پہ آ جاتے، اسی لیے اس کو تی کہا جاتا ہے، میدان تی۔ 40 سال یہ وہیں پر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، ہارون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، اور ان کے بڑے بڑے جو تھے وہ سب جب مارے گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے ہارون فوت ہوئے، پھر موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے، پھر اس کے بعد یوشع بن نون اس کے بعد نبی بنائے گئے۔ تو یوشع بن نون کی معیت میں پھر جب ان کی نوجوان نسل آگے بڑھی تو انہوں نے یوشع بن نون کی معیت کے اندر یہ جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے یوشع بن نون نے علاقے کو فتح کیا۔ اور یہ وہی روایت جو بخاری کے اندر آتی ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب تھا تو یوشع بن نون نے سورج سے کہا کہ تو رک جا، تو بھی اللہ کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کا پابند ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ بستی فتح کرنی ہے، اور تو سورج رک جا، تو سورج رک گیا۔ یہ وہی ایک واقعہ ہے کہ جس میں سورج رکا۔ باقی جو روایت پیش کی جاتی ہے علی رضی اللہ عنہ کے لیے سورج رکا، تو ایسی کوئی روایت صحیح ثابت نہیں ہے، یا علی رضی اللہ عنہ کے لیے سورج واپس آیا، عصر کی نماز ان کی رہ گئی تھی، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو یہ سورج کا واقعہ بخاری کے اندر آتا ہے، یوشع بن نون کا واقعہ، اور اسی وقت اللہ نے پھر ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تم کھاؤ اس بستی سے جہاں سے تم چاہو، وافر مقدار کے اندر، وافر مقدار کے اندر جہاں سے تم کھاؤ چاہو تم کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا،
اور تم داخل ہونا. اچھا یہ جو آیت ہے نا فَكُلُوا مِن، یہ جو ٹکڑا ہے فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس سے سمجھ یہ آتا ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا. یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مخصوص طریقوں سے اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ان کو تھی. یعنی کہ وہ ملکیت ان کی نہیں بنتا تھا، لیکن وہ فائدہ اٹھا لیتے تھے اس سے. جس طرح کہ یہاں پر کہا کہ تم اس علاقے کو فتح کرو، اور جو علاقے کے اندر فصلیں ہیں اور جو علاقے ہیں ظاہر ہے وہ غنیمت ہی ہے نا، اس میں رہنے کی بھی اجازت دی گئی اور ان کو وہاں سے کھانے پینے کی بھی اجازت دی گئی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت کا مسئلہ ہے نا وہ اس صورت کے اندر ہے جب ملکیت اس کی بنتی ہو، یا وہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ زمینوں کے علاوہ ہے. زمینوں کے علاوہ جو سامان جمع ہوتا تھا نا، جو تلواریں اور اسی طرح ان سے چھینا ہوا درم و دینار اور اس طرح کی چیزیں، وہ مراد ہے. وگرنہ زمینوں سے فائدہ اٹھانے کا ذکر تو پہلی امتوں کے لیے قرآن نے بھی کیا. تم وافر مقدار میں اس سے کھاؤ. وادخلوا الباب سجدا، اور تم داخل ہو جاؤ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. یہ باب، یہ اسی بیت المقدس ہی کی طرف اشارہ، اس کے دروازہ، اس کو باب الحطہ کہا جاتا ہے. حطہ کا معنی، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے. حطۃ، حتی یحط، جھاڑنا کسی چیز کو، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، اس کو ختم کر دے. تو اللہ نے فرمایا تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. سجدہ کرنے کے مفسرین نے 3 مطلب بیان کیے. ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اس دروازے پہ پہنچو تو تم پہلے سجدہ کرو اور پھر اس میں داخل ہونا. دوسرا معنی یہ ہے کہ سجدے سے مراد یہاں پر سر کو جھکانا ہے. سر کو جھکانا ہے کہ تم اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اس کے اندر داخل ہونا، سر کو اوپر کر کے تم نے اس میں داخل نہیں ہونا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس سے رکوع مراد ہے. واللہ عالم بالصواب. بہرحال اس کیفیت کو واضح طور پر تو بیان نہیں کیا. ممکن ہے یہ سجدہ کر کے اندر داخل ہونا مراد ہو، یا ممکن ہے سر کو جھکا کر اندر داخل ہونا مراد ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان کو کہا گیا تم اس دروازے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ تم نے ایسا عملی طور پر ایسا اظہار نہیں کرنا جس سے تکبر ظاہر ہو. اور یہی حکم اور یہی عمل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ کا سر مبارک عاجزی انکساری کی وجہ سے اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کی جو داڑھی تھی وہ آپ کی جو سواری تھی اس کے اوپر جو لکڑی کا پالان رکھا ہوا تھا اس کی لکڑی کے ساتھ آپ کی داڑھی چھو رہی تھی. آپ عاجزی کی بنیاد پر اتنا جھکے ہوئے تھے. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی فتح عطا فرمائے تو تم نے عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے. اتراتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے اور فخر کرتے ہوئے اور تکبرانہ انداز سے داخل نہیں ہونا. آج مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ چکی ہے. چھوٹا سا علاقہ ان کو مل جائے تو یہ ایسے فخر اور تکبر اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے رب کو ناراض کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ حکم ہے کہ عاجزی، انکساری، جھکنا اور رب کے آگے تواضع، یہ سب چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا. وقولوا حطہ، اور تم زبان سے کہو حطۃ کا کلمہ. اس کا معنی بیان کر دیا کہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے. یعنی عملی طور پر بھی تم نے عاجزی دکھانی ہے اور اپنے قولی طور پر، زبانی طور پر بھی تم نے عاجزی دکھانی ہے. حدیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. استغفار کیجیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر بھی استغفار کا حکم دیا گیا. اور یہی طریقہ ہے کہ جب فتح ملے، کامیابی ملے تو استغفار کرو کہ اس کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگو. گویا کہ عملی طور پر بھی عاجزی اور قولی طور پر بھی اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کا اظہار کرنا ہے تم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر آپ نے 8 رکعت بھی پڑھی تھی. اس کو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ 8 رکعتیں جو آپ نے پڑھی تھیں یہ چاشت کی تھیں، اور دوسرا قول ہے نہیں، یہ فتح مکہ کی، یہ فتح کی نماز ہے. اسی لیے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے کسرا کو فتح کیا تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے داخل ہونے کے بعد 8 رکعت پڑھی تھی. تو یہیں سے بعض اہل علم نے کہا کہ مسلمانوں کے امیر کے لیے ہے کہ جس وقت وہ کسی علاقے کو فتح کرے تو فتح ہونے کے بعد وہاں پر وہ 8 رکعت پڑھے، 2 رکعت کے ساتھ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے. وقولوا حطۃ، اور تم نے حطۃ کا کلمہ کہنا. ہم کیا کریں گے؟ نغفر لکم خطایاکم، ہم اس کے بدلے میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے.
تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ضمانت تھی، اور خالی گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ احسان کا معنی نیکی اور اطاعت اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ۔ ویسے احسان کا ایک معنی وہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو پھر تو یہ دیکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جو احسان کرنے والا ہم اس کو زیادہ دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ کامیابیوں کے بعد رب کے سامنے جھکنا چاہیے۔ بڑے کلمات، بڑے بول اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اور احسان کی حالت پہ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ہمیشہ زیادہ کرتا ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولا بات کو، غیر الذی علاوہ اس بات سے، قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی۔ ظالموں نے بات کو کسی اور بات سے تبدیل کر دیا، یعنی اللہ نے ان سے کہا تھا حطۃ، تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ انہوں نے آگے سے کہہ دیا، دو طرح کی روایت آتی ہے، حبۃ فی شعرۃ، اور ایک ہے حنطۃ فی شعرۃ، گندم یا دانہ بالی کے اندر، یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات کا مذاق اڑایا۔ اور اللہ نے کہا جھک کے داخل ہونا ہے، وہ اپنے سروں کو اکڑاتے ہوئے، اپنی پیٹھ کے بل رگڑتے ہوئے، پیٹھیں رگڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے داخل ہوئے۔ دیکھو کیسا تکبرانہ ان کا انداز تھا، اور کیسی عجیب قوم تھی ہے۔ 40 سال بعد ان کو اللہ نے یہ شہر دیا، اور اس میں داخل ہوتے وقت پھر وہی اللہ کی نافرمانی، کہ زبان سے بھی رب کے حکم کا مذاق اور عمل سے بھی رب کے حکم کا مذاق، اس کی کھلی مخالفت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ زبان سے بھی انہوں نے بدلا اور عمل سے بھی انہوں نے کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ رجز، اس کی جو طاعون کے بارے میں بخاری کی ایک روایت آتی ہے، الطاعون رجز، طاعون عذاب ہے۔ ویسے قرآن میں جہاں بھی رجز کا لفظ آئے گا اس سے مراد عذاب ہوتا ہے، تو مفسرین نے لکھا کہ اس کو اسی بخاری کی روایت سے جوڑا ہے کہ اس میں جو رجز آیا نا طاعون، وہ یہی طاعون مراد ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری نازل کر دی تھی، من السماء، آسمان سے، یعنی آسمان سے اس کا حکم آیا، اللہ نے ان کے اوپر وہ بیماری لگا دی، بما کانوا یفسقون، بوجہ ان کے فسق اور نافرمانی کے، یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننے کے۔ تو یہاں سے اہل علم نے اس چیز میں دو طرح کی ابحاث کی ہیں۔ پہلی بحث یہ کی ہے کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو آپ من وعن انہی الفاظ سے روایت کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ ہوتا ہے روایت باللفظ۔ اور روایت بالمعنی کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ اپنے الفاظ میں ادا کر دو، معنی اور مفہوم پورا وہی ادا کرو، لیکن الفاظ آپ کے اپنے ہو۔ اس سے ملتی جلتی بات وہ جو انگلش میں آپ نے شاید پڑھا ہو نا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، وہ چیز تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے۔ تو کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟ تو اس میں واللہ عالم بالصواب راجح بات یہی ہے کہ اگر کوئی عالم ہو، وہ نصوص کو سمجھتا ہو، عربی کے اوپر اس کی مہارت ہو، کون سا لفظ استعمال کرنے سے معنی میں کیا فرق پڑے گا، یہ ساری چیزوں کی بصیرت اس کے پاس ہو، تو اس کے لیے روایت بالمعنی جائز ہے۔ ویسے اس سے زیادہ محتاط موقف یہ ہے کہ روایت بالمعنی اس وقت تک ٹھیک تھی جب تک لوگ اپنی یاداشت پر چلتے تھے۔ جس وقت دواوین کے اندر، کتابوں کے اندر، حدیثوں کے اندر یہ لکھ دی گئی روایات اور ان کے الفاظ لکھ دیے گئے، پھر بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انہی الفاظ کو یاد کرو، انہی الفاظ کو روایت کرو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے صحابہ نے بیان کر دی۔ لہٰذا اپنی طرف سے آج عربیاں بنا بنا کر حدیثوں کو نہ کوڈ کریں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اسی زمانے تک ہی چھوڑ دی، محدود کر دیا جائے، واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہاں سے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے اندر صیغوں میں تغیر و تبدل جائز نہیں ہے، یہیں سے استدلال کر کے۔ بعض لوگ ایسے ہیں نا، وہ صیغے بدل دیتے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا نماز جنازہ جس وقت عورت کی ہوتی ہے تو اکثر ائمہ جو ہیں وہ جنازہ پڑھاتے وقت مؤنث کی ضمیریں استعمال کرتے ہیں،
اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ تو دوسرا موقف یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مذکر کی ضمیر استعمال کی، مذکر کی ہی استعمال کرو۔ اگر آپ کے سامنے مذکر مؤنث پڑی ہے نا تو ضمیر کا مرجع میت کی طرف ہے کہ یہ میت، تو میت مذکر ہے، لفظ مذکر ہے، تو چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کے اوپر صادق آئے گا۔ اور جہاں پر مؤنث کی ضمیریں آئی ہیں وہاں پر وہ نفس ان کی تعویل میں کر لیتے ہیں، نفس جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے۔ تو بہرحال یہ انشاءاللہ بلوغ المرام میں ہم اس چیز کو سمجھیں گے۔ تو اس میں بعض مفسرین نے استدلال کیا کہ سیغوں کو بدلنا جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل وہ واقعہ بھی ہے، دعاؤں کے اندر بدلنا جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آپ نے ان کو رات کو سونے کی دعا سکھائی، اور اس دعا کے اندر یہ تھا آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ آپ بھی پڑھتے ہوں گے شاید سوتے ہوئے، تو اس دعا کے آخر پہ وبنبیک الذی ارسلت۔ صحابی نے جب اللہ کے نبی سے دعا سنی اور آپ کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہوئے اس نے نبی کی جگہ پر رسول کا لفظ بول دیا، وبرسولک الذی ارسلت۔ آپ نے فرمایا لا نہیں، نبی وہی لفظ بولو جو میں نے کہا، نبی کا لفظ۔ یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے ہیں، جو دعا کے اندر کلمات آپ نے استعمال کر دیے، ان کلمات کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ میرا اپنا فہم بھی یہی ہے کہ ضمیریں صیغے نہیں بدلنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اسی کو ہی برکت سمجھنا چاہیے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے صیغے نہ لے کر آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یوں میت کے لیے مذکر مؤنث کے صیغوں میں فرق کیا ہو، یا تو بہرحال دعاؤں میں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رہی بات یہاں سے استدلال کی، تو یہ استدلال پر تھوڑا سا اشکال یہ ہے کہ یہ تو تحریف کی صورت ہے۔ تحریف ہوتا ہے معنی کو بگاڑ دینا، اور جبکہ تبدیل کرنے میں معنی عام طور پر بگاڑنا مقصود نہیں ہوتا، اس میں اتنا ہی ہوتا ہے کہ لفظ بدلنا مقصود ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی جواز کی طرف بھی گئے ہیں، یہاں پر بحثیں بھی اہل علم نے کی ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ کوشش کرنی چاہیے دعاؤں کے الفاظ ان کے صیغے نہ بدلے جائیں۔ البتہ عبادت سے ہٹ کے جب آپ عربی میں دعا کریں یا عبادت سے ہٹ کے جب آپ کہیں تو آپ اس صیغوں میں ضمیروں میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ جب قبر پہ جا کے میت کے لیے دعا کریں یا اس کے علاوہ تو آپ اس کے لیے ضمیریں بدل لیں، لیکن جب نماز جنازہ تو وہ ایک خاص عبادت ہے، تو عبادت میں کوشش کریں آپ اپنے الفاظ کو تبدیل نہ کریں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ تو یہیں پر ہی سبق کو روک دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔